بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خدمت و دعوت۔ بھائیوں، جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے بتلائے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری کے اس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام اسلام ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے جو بندے اس راستے سے بے خبر ہیں یا اپنی طبیعت کی برائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی اس سے واقف کرنے کی اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ یعنی جس طرح اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اس کے اچھے فرما بردار، عبادت گزار اور پرہیزگار بندے بنیں، اسی طرح اس نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم اس کے دوسرے بندوں میں بھی کوشش کریں۔ اسی کا نام دین کی خدمت اور دین کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس نے ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجے، اور ان پیغمبروں نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کے اور دکھ سہ کے دین کی خدمت و دعوت کا یہ کام انجام دیا اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ پیغمبری کا یہ سلسلہ خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اپنے اس خاص فیصلے کا اعلان بھی کر دیا کہ دین کی تعلیم و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے آئندہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اب قیامت تک یہ کام انہی لوگوں کو کرنا ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو مان چکے ہیں اور ان کی ہدایت کو قبول کر چکے ہیں۔ الغرض، نبوت و رسالت ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی تمام تر ذمہ داری ہمیشہ کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہے، اور دراصل اس امت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ قرآن شریف میں اسی کام اور اسی خدمت و دعوت کو اس امت کے وجود کا مقصد بتلایا گیا ہے، گویا کہ یہ امت پیدا ہی اس کام کے لیے کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمد، تم ہو وہ بہترین جماعت جو اس دنیا میں لائی گئی ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے۔ تم کہتے ہو نیکی کو اور روکتے ہو برائی سے، اور سچا ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ دنیا کی دوسری امتوں اور جماعتوں میں اسی لحاظ سے ممتاز اور افضل تھی کہ خود ایمان اور نیکی کے راستے پر چلنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا ان کی خاص خدمت اور خاص ڈیوٹی تھی، اور اسی لیے اس کو خیر امت قرار دیا ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ امت اگر دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا یہ فرض ادا نہ کرے تو وہ اس فضیلت کی مستحق نہیں، بلکہ سخت مجرم اور قصوروار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی بادشاہ سپاہیوں کے کسی دستہ کو شہر میں اس کام پر مقرر کرے کہ وہ برائیوں اور بدمعاشیوں کو روکیں، لیکن وہ سپاہی اس خدمت کو انجام نہ دیں بلکہ خود بھی وہ سب
جرائم اور بدمعاشیاں کرنے لگے جن کی روک تھام کے لیے بادشاہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم سپاہی انعام یا نوکری پانے کے مستحق تو کیا ہوتے، سخت سزا کے قابل ہوں گے، بلکہ اگر ان کو دوسرے مجرموں بدمعاشوں سے زیادہ سزا دی جائے تو بے جانا ہوگا۔ افسوس اس وقت اسلامی امت کا حال یہ ہے کہ دین خدمت و دعوت اور دنیا کی اصلاح و ہدایت کا کیا ذکر، خود ان میں 10-5% سے زیادہ ایسے نہیں رہے ہیں جو صحیح معنی میں مومن و مسلم ہوں، نیکیاں کرتے ہوں اور برائیوں سے بچتے ہوں۔ ایسی حالت میں ہمارا اس سے مقدم فرض یہ ہے کہ دین کی دعوت اور اصلاح و ہدایت کا کام پہلے اس امت ہی کے ان طبقوں میں کیا جائے جو دین و ایمان اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں، خواہ ان کی عملی حالت کیسی ہی ہو، وہ بہرحال ایمان و اسلام کا اقرار کر کے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے ساتھ ایک قسم کا رشتہ اور ایک طرح کی خصوصیت پیدا کر چکے ہیں اور اسلامی سوسائٹی اور برادری کے ایک فرد بن چکے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ان کی اصلاح و تربیت کی فکر بہرحال مقدم ہے۔ جس طرح کہ قدرتی طور سے ہر شخص پر اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری اور دیکھ بھال کی ذمہ داری یہ نسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے عام لوگ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسلام کی خوبی اور بہتری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ الٹے اس سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ متنفر کہتے ہیں نفرت کرنا۔ ہمیشہ سے عام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اب بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی دین کے ماننے والوں کی حالت اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر ہی اس دین کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کی جاتی ہے۔ جس زمانے تک مسلمان عام طور سے سچے مسلمان ہوتے تھے اور پوری طرح اسلام کے احکام پر چلتے تھے، دنیا کے لوگ صرف ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے گرویدہ ہوتے تھے اور علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر ان کے اعمال و اخلاق اسلامی نہیں ہیں اور ان کے دل ایمان اور تقوی کے نور سے خالی ہیں، اس وقت سے دنیا اسلام ہی سے بدظن ہو گئی ہے۔ بہرحال ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان امت کا طرز زندگی اور مسلمان قوم کی عملی حالت ہی اسلام کے حق میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہے۔ وہ اگر اچھی ہوگی تو دنیا اسلام کے متعلق اچھی رائے قائم کرے گی اور خود بخود اس کی طرف آئے گی، اور اگر وہ بری ہوگی تو پھر عام دنیا اسلام ہی کو برا جانے گی اور پھر ان کو اسلام کی دعوت اگر دی جائے گی تو اس کو کوئی اثر نہ ہوگا۔ بس دوسروں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی اسی پر موقوف ہے کہ مسلمان امت میں اسلامی زندگی یعنی ایمان و عمل صالح عام ہو۔ بہرحال اس لحاظ سے بھی یہی ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں ہی کی اصلاح و ہدایت کی فکر کی جائے اور ان میں دینی زندگی کو عام کرنے کے لیے پوری قوت سے جد و جہد کی جائے۔ قرآن شریف میں اس کام کو یعنی دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کو جہاد بھی کہا گیا ہے، بلکہ جہاد کبیر یعنی بڑا جہاد بتلایا گیا ہے، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر یہ کام خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ
اور محض اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف اس جنگ کا نام ہے جو دینی اصول و احکام کے مطابق اللہ کے راستے میں لڑی جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کی دعوت اور بندگان خدا کی اصلاح و ہدایت کے لیے جس وقت جو کوشش کی جا سکتی ہو وہی اس وقت کا خاص جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً 12-13 برس مکہ معظمہ میں رہے۔ اس پوری مدت میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جہاد یہی تھا کہ مخالفتوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے باوجود خود دین پر مضبوطی سے جمے رہے اور دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کرتے رہے اور بندگان خدا کو خفیہ و اعلانیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ الغرض اللہ سے غافل اور راستے سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی اور صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرنا اور اس راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا اور وقت اور چین و آرام قربان کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک جہاد ہی میں شمار ہے، بلکہ اس وقت کا خاص جہاد یہی ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اور نہ کرنے والوں کو اللہ کی لعنت و غضب کے جو خطرے ہیں ان کو کچھ اندازہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے تو جو لوگ اس کی بات مان کر جتنی نیکیاں اور بھلائیاں کریں گے اور ان نیکیوں کا جتنا ثواب ان کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو نیکی کی دعوت دی، اور اس کی وجہ سے خود نیکی کرنے والوں کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض آپ کی دعوت اور کوشش سے 10-20 آدمیوں کو بھی اصلاح ہو گئی اور وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگے اور دینی احکام پر چلنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے اور اسی طرح دوسرے فرائض ادا کرنے لگے اور گناہوں اور بری باتوں سے بچنے لگے، تو ان چیزوں کا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اس سب کا مجموعے کے برابر تنہا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس قدر اجر و ثواب کمانے کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی کو سینکڑوں آدمیوں کی عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب مل جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، قسم اللہ کی اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو تمہارے حق میں یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سے سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ واضح رہے کہ اہل عرب سرخ اونٹوں کو بہت بڑی دولت سمجھتے تھے۔ در حقیقت اللہ کے بندوں کی اصلاح و ہدایت اور ان کو نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، بہت اونچے درجے کی خدمت اور نیکی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی خاص وراثت اور نیابت ہے۔ پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت کی بھی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کی اہمیت کو ایک عام فہم مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض کرو ایک کشتی ہے جس میں نیچے اوپر 2 درجے ہیں اور نیچے کے درجے والے مسافروں کو پانی اوپر کے درجے سے لانا پڑتا ہے، جس سے اوپر والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اگر نیچے والے مسافر اپنی غلطی اور بیوقوفی سے نیچے ہی سے پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگیں
اور اوپر کے درجے والے ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی سب ہی کو لے کر ڈوب جائے گی، اور اگر اوپر والے مسافروں نے سمجھا بجھا کر نیچے کے درجے والوں کو اس حرکت سے روک دیا تو وہ ان کی بھی جان بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طرح گناہوں اور برائیوں کا بھی حال ہے۔ اگر کسی جگہ کے لوگ جہالت کی باتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوں اور وہاں کے نیک اور سمجھدار قسم کے لوگ ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کریں تو نتیجہ ہوگا کہ ان گناہ گاروں اور مجرموں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوگا اور سب ہی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اگر ان کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر لی گئی تو پھر سب ہی عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اور قسم کھا کر فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھی باتوں اور نیکیوں کو لوگوں سے کہتے رہو اور برائیوں سے ان کو روکتے رہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر کوئی سخت قسم کا عذاب مسلط کر دے، اور پھر تم اس سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی اس وقت نہ سنی جائیں۔ بھائیو، اس زمانے کے بعد خدا سیدہ اور روشن دل بزرگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں پر ایک عرصہ سے جو مصیبتیں اور ذلتیں آ رہی ہیں اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہیں، جو ہزاروں دعاؤں اور ختموں اور وظیفوں کے باوجود بھی نہیں ٹل رہی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، اور ختم نبوت کے بعد جس کے ہم پورے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اور دنیا کا بھی ایسا ہی قانون ہے کہ جو سپاہی اپنی خاص ڈیوٹی ادا نہ کرے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہ جو سزا اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔ آؤ آئندہ کے لیے اس فرض اور اس ڈیوٹی کو انجام دینے کا ہم سب وعدہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو، اس کا وعدہ ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ، اللہ اور ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔